کی دیکھ لیتی ہے پردائے میم کو اٹھا کر، نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے پردائے میم کو اٹھا کر، وہ بزم طیبہ میں آ کے بیٹھے، وہ بزم طیبہ میں آ کے بیٹھے، ہزار منہ کو چھپا چھپا کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک داعیہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے تحت بندہ نیک کام، بھلائی کے کام، احسان کے کام، درگزر کرنے کے کام، خوش طبعی کے کام، خوش خلقی کے کام، انسانیت کی مدد کے کام، اللہ کے دین کی مدد کے کام، رشتہ داروں پر احسان، پڑوسیوں پر احسان، غریبوں پر احسان، کمزوروں پر احسان، معاشرے پر احسان، انسانی تعلقات کو خوبصورت بنانا، یہ سارے عمل وہ انسان بغیر سوچے سمجھے، اہتمام کیے اور بغیر تکلف کے اگر انسان کرتا چلا جائے اور اس کی دائمی عادت بن جائے اور اس میں کبھی نہ رکاوٹ آئے نہ تبدیلی آئے، ایسا استحکام بندے کی طبیعت میں آ جائے تو اس کو خلق یا اخلاق کہتے ہیں۔ یہاں تک آپ بات کو سمجھ گئے؟ یہ خلق یا یہ اخلاق، اس کی صلاحیت بندے میں پیدائشی بھی ہوتی ہے، یعنی خلقت میں بھی ہوتی ہے، اور بندہ محنت کر کے اکتساب بھی کرتا ہے، زندگی میں ایکوائر بھی کرتا ہے، ڈیولپ بھی کرتا ہے۔ انبیاء اور اولیاء، انبیاء کو اور ان کے بعد اولیاء کو اللہ پاک حسن خلق، اچھے اخلاق کی صلاحیت ان کے نفس میں، خلقت میں، طبیعت میں پیدائشی طور پہ ودیت کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی سے پیدائش کے دن سے لے کر اعلان نبوت سے قبل کے زمانے میں بھی بد اخلاقی کا کام کبھی صادر نہیں ہو سکتا، یعنی نبی نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، میں صرف آقا علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا، تمام انبیاء کی بعثت تو ہوتی ہے، اعلان نبوت تو ہوتا ہے خاص عمر کے بعد۔ ابھی کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ نبی ہے یا نبی ہوگا، تو وہ جو اعلان نبوت سے پہلی زندگی ہے، اس زندگی میں بھی اللہ رب العزت ان کی خلقت ایسے فرماتا ہے کہ وہ اس پہلی زندگی میں بھی بدخلقی نہیں کر سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے، بخیل اور کنجوس نہیں ہوتے اللہ کے نبی، کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، کسی پہ جبر نہیں کرتے، ان کا چہرہ مسکراتا چہرہ ہوتا ہے، وہ سچے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھلائی کرنے والے ہوتے ہیں، احسان کرنے والے ہوتے ہیں، انسان ان سے مل کر فرحت محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، وہ کسی سے نفرت نہیں کرتے، وہ ہر ایک سے محبت کرتے ہیں، سخاوت ان کے اندر ہوتی ہے، طہارت ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے، حرص نہیں ہوتا، لالچ نہیں ہوتا۔ یہ ساری خوبیاں اللہ پاک جس کو نبی بنانا ہوتا ہے اس کے نفس میں پیدائش سے ہی پیدا کر دیتا، اور انبیاء کے بعد نچلے درجے میں پھر یہ خوبیاں اللہ پاک اولیاء کے اندر پیدا کر دیتا، اولیاء میں۔ مگر اپنی زندگی میں اولیاء اور صالحین وہ پھر ان کو ڈیولپ کرتے رہتے ہیں، اپنی محنت سے، اپنی ریاضت سے، اپنے مجاہدہ سے، اپنی عبادت سے، اپنی کوشش سے ڈیولپ کرتے رہتے ہیں اور کمال تک پہنچتے رہتے ہیں۔
اس لحاظ سے اخلاق حسنہ یا خلق خلقی بھی ہے، یعنی فطرت میں پیدائشی بھی ہے، اور زندگی میں اکتسابی بھی ہے، یعنی ایکوائرڈ بھی ہے۔ دو، اس لیے بعض علماء نے اس پر بحث کی، بعضوں نے کہا کہ یہ جبلت میں ہوتا ہے، اکتسابی نہیں ہوتا، بعضوں نے کہا اکتسابی ایکوائرڈ ہوتا ہے، جبلت میں نہیں ہوتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کے دونوں پہلو ہیں۔ اور حسن اخلاق، یہ حسن خلق، یہ کہا گیا حدیث پاک میں ہے کہ حسن اخلاق اور اقتصاد، ماڈریشن، بیلنس، یعنی گڈ مورلز اینڈ بیلنسڈ لائف، ماڈریشن، اعتدال، طبیعت کا اعتدال، یہ دو چیزیں حدیث پاک میں ہے، نبوت کا 24واں حصہ ہے۔ یعنی بندے کی طبیعت میں اعتدال ہو، نہ افراط ہو نہ تفریط، اعتدال ہو، بیلنسڈ لائف ہو۔ اور اسی طرح بندے کی طبیعت میں خوش خلقی ہو، نرمی ہو، وسعت اور سخاوت ہو، فطرت میں بھلائی ہو، یعنی وہ بندہ کسی سے زیادتی اور برائی کر ہی نہیں سکتا، ایسا اس کی فطرت میں بھلائی ہو۔ فرمایا یہ دو چیزیں جو ہیں، ایک حدیث میں ہے نبوت کا 25واں حصہ ہے، ایک حدیث میں 24واں حصہ ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے خصائل میں سے ہے، حسن اخلاق انبیاء علیہ السلام کے فضائل میں سے ہے، اور جس انسان کو خوش نصیب کو حسن اخلاق کی خوبیاں نصیب ہو گئیں، وہ سمجھے کہ اس نے براہ راست نبوت کا فیض پایا ہے۔ اب ایک حدیث پاک ہے جس کو امام مسلم نے کتاب الایمان میں روایت کیا، اور امام ترمذی نے حضرت ابو سعید خدری اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس کو حدیث الاشج کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ان سے فرمایا اپنے صحابی سے، ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ تعالی۔ آپ نے فرمایا اپنے صحابی سے کہ تمہارے اندر دو خصلتیں، دو خوبیاں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا الحلم والانات، دو خوبیاں فرمایا تمہارے اندر ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دو خوبیوں سے محبت کرتا ہے، اور جس بندے میں وہ دو خوبیاں ہوں اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا۔ وہ دو خوبیاں کیا ہیں؟ ایک حلم اور بردباری، یعنی کوئی زیادتی کرے اس کی ذات پر تو اسے برداشت کر لے، کوئی اس سے سختی سے پیش آئے، ناجائز درست رویہ رکھے تو وہ غصے میں نہ آئے، رد عمل نہ کرے، برداشت کر لے۔ اور دوسرا نرمی اور ملاطفت، اس کی طبیعت میں سختی نہ ہو، اکڑ نہ ہو، وہ شخص طبیعت میں نرمی ہو، ملاطفت ہو، شفقت ہو، ظرف میں دل میں وسعت ہو، برداشت کرے دوسروں کو۔ فرمایا یہ دو خوبیاں ایسی ہیں جس بندے میں یہ دو خوبیاں ہوں اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا۔ جب صحابی نے یہ سنا تو انہوں نے آقا علیہ السلام سے پوچھا، قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدیماً کانا او حدیثاً، پوچھا یا رسول اللہ فرمائیے یہ دو خوبیاں میرے اندر پرانی ہیں یا ابھی نئی پیدا ہوئی ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، قدیم وقت سے ہیں، یعنی اللہ نے تمہاری خلقت میں ان خوبیوں کا بیج رکھ دیا تھا، اور تم نے محنت کر کے ان بیجوں کو ڈیولپ کیا، پودے میں بنایا، درخت بنایا اور مستحکم کر دیا، ترقی دے دی، اور تمہاری سیرت اور اخلاق ان خوبیوں کے ساتھ منور ہو گئی۔ اب ایک حدیث پاک ہے
جس کو امام مسلم نے کتاب الایمان میں روایت کیا اور امام ترمذی نے حضرت ابو سعید خدری اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس کو حدیث الاشج کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ان سے فرمایا اپنے صحابی سے، ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ تعالی۔ آپ نے فرمایا اپنے صحابی سے کہ تمہارے اندر دو خصلتیں، دو خوبیاں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا الحلم والانات، دو خوبیاں فرمایا تمہارے اندر ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دو خوبیوں سے محبت کرتا ہے، اور جس بندے میں وہ دو خوبیاں ہوں اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا۔ وہ دو خوبیاں کیا ہیں؟ ایک حلم اور بردباری، یعنی کوئی زیادتی کرے اس کی ذات پر تو اسے برداشت کر لے، کوئی اس سے سختی سے پیش آئے، ناجائز درست رویہ رکھے تو وہ غصے میں نہ آئے، رد عمل نہ کرے، برداشت کر لے۔ اور دوسرا نرمی اور ملاطفت، اس کی طبیعت میں سختی نہ ہو، اکڑ نہ ہو، وہ شخص طبیعت میں نرمی ہو، ملاطفت ہو، شفقت ہو، ظرف میں دل میں وسعت ہو، برداشت کرے دوسروں کو۔ فرمایا یہ دو خوبیاں ایسی ہیں جس بندے میں یہ دو خوبیاں ہوں اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا۔ جب صحابی نے یہ سنا تو انہوں نے آقا علیہ السلام سے پوچھا، قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدیمن کانا او حدیثا، پوچھا یا رسول اللہ فرمائیے یہ دو خوبیاں میرے اندر پرانی ہیں یا ابھی نئی پیدا ہوئی ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، قدیم وقت سے ہیں، یعنی اللہ نے تمہاری خلقت میں ان خوبیوں کا بیج رکھ دیا تھا اور تم نے محنت کر کے ان بیجوں کو ڈیولپ کیا، پودے میں بنایا، درخت بنایا اور مستحکم کر دیا، ترقی دے دی، اور تمہاری سیرت اور اخلاق ان خوبیوں کے ساتھ منور ہو گئی۔ اس سے علماء نے اور ائمہ نے یہ نقطہ اخذ کر کے بیان کیا ہے کہ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا ان کا پوچھنا کہ آقا یہ دو خوبیاں نئی پیدا ہوئی ہیں یا شروع سے ہے، پرانی ہیں؟ اس سے بتایا کہ اخلاق جبلی بھی ہوتا ہے اور مکتسب بھی ہوتا ہے، یعنی جبلت میں بھی ہوتا ہے کئی لوگوں کی، اور کئی لوگ زندگی میں محنت کر کے، ریاضت کر کے ڈیولپ بھی کرتے ہیں۔ جیسے آپ ورزش کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں اور جسمانی صحت کو بہتر سے بہتر کرتے چلے جاتے ہیں، تو جس طرح جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے محنت سے، اسی طرح محنت اور ریاضت سے روحانی صحت اور اخلاقی صحت بھی بہتر ہوتی چلی جاتی۔ تو گویا سن لیں، یہ سپیس ہے ہماری زندگی میں، یہ سپیس ہے۔ اللہ پاک نے بلائی کے بیج ہر طبیعت میں رکھے ہوتے ہیں، نیکی کے، بلائی کے، اچھے اخلاق کے بیج، سیڈز ہر شخص کی طبیعت کے زمین میں بوئے ہوئے ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ مالی بن جائیں اور ان کو پانی دیں اور کھاد دیں اور اس پر محنت کریں اور ان کو ڈیولپ کریں تو وہی بڑھ کر پودے بنتے ہیں اور پھلدار درخت بن جاتے ہیں، اور انسان کی پوری زندگی اور سیرت اچھے اخلاق کے ساتھ روشن اور مزین ہو جاتی ہے۔ بیج ہر ایک میں رکھے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کوئی شخص محنت کرتا ہے تو ڈیولپ کر لیتا ہے، کوئی محنت نہیں کرتا تو ڈیولپ نہیں کر سکتا، ڈیولپ نہیں کر سکتا۔ دیکھو آپ کی اگر بینائی کمزور ہو جائے تو اس کے لیے بھی ہم اینک لگا لیتے ہیں، ایک ایفرٹ کرتے ہیں، کمپنسیٹ کر لیتے ہیں۔ بیماری ہو جاتی ہے تو علاج کر کے شفا یابی کروا لیتے ہیں۔ جسم کمزور ہوتا ہے تو محنت کر کے اس کو طاقت دے لیتے ہیں، وائٹامنز دیتے ہیں۔ جس طرح جسمانی کمزوریوں اور خرابیوں کے علاج ہوتے ہیں،
صرف ہمیں توجہ دینی ہے، نظر انداز نہیں کرنا، توجہ دینی۔ اسی طرح بندے کے نفس میں جو کوئی خرابیاں کمزوریاں ہوتی ہیں انہیں بھی ریاضت سے، اچھی صحبت سے، اچھے مطالعے سے، اچھے فہم سے، اچھوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، اچھوں سے اچھائی سیکھنے سے، توجہ کرنے سے، محنت کرنے سے، ریاضت کرنے سے بندہ محنت اور مجاہدے سے اس کو ڈیولپ کرتا ہے اور کمی کمزوری کو دور کر کے شاندار طریقے سے کمپنسیٹ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے نظام رکھا ہے۔ اسی وجہ سے آقا علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی، اور تعلیم دیتے ہوئے یہ فرمایا، دعا کرتے تھے خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے اور صحیح ابن حبان میں عبداللہ ابن مسعود راوی ہے، آقا علیہ السلام دعا کرتے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جس طرح تو نے مجھے، میرے جسم کو، میرے چہرے کو خوبصورت بنایا ہے، آپ دعا کرتے باری تعالیٰ جس طرح تو نے میری شکل کو خوبصورتی دی ہے اسی طرح میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دے۔ اب اس دعا سے پتہ چلا کہ آپ کے اخلاق تو پہلے ہی خوبصورت تھے، مگر جب یہ عرض کرتے ہیں اللہ کے حضور تو اس کا مطلب ہے اظہار بندگی کرتے تھے، اور پھر جو کمال نصیب تھا کمال پر کمال حاصل کرنے کی التجا کرتے، پھر کمال پر کمال حاصل کرتے، پھر کمال پر کمال حاصل کرتے۔ تو با کمال لوگ وہ ہوتے ہیں جو کمال پا کر اپنا سفر روک نہیں دیتے، بلکہ کمال کے بعد بالا تر کمالات کے لیے سفر کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور جو آدمی کمال پا کے بے نیاز ہو جائے اور سمجھے کہ میں پرفیکٹ ہو گیا ہوں، میں نے پرفیکشن اچیو کر لی ہے، کمال پر پہنچ گیا ہوں، اور محنت چھوڑ دے، توجہ چھوڑ دے، تو اس کا کمال بھی گھٹتا گھٹتا نقص میں بدل جاتا ہے۔ کمال کو کمال رکھنے کے لیے بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے، ریاضت کرنی پڑتی ہے، اور کمال کے درجے بلند کرنے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام یہ دعا کرتے کہ باری تعالیٰ تو نے جس طرح میرا جسم اور چہرہ ساری کائنات کا خوبصورت ترین چہرہ اور جسم بنایا، اس طرح میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دے۔ مطلب یہ تھا کہ میرا خلق تو نے اعلیٰ کیا، پر اعلیٰ سے اعلیٰ تر کر دے، اولا سے اولا تر کر دے، عرفہ سے عرفہ تر کر دے، اتنا اونچا لے جا جہاں تک خلق جا سکتی ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے اور صحیح ابن حبان میں عبداللہ ابن مسعود راوی ہے، آقا علیہ السلام دعا کرتے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جس طرح تو نے مجھے، میرے جسم کو، میرے چہرے کو خوبصورت بنایا ہے، آپ دعا کرتے باری تعالیٰ جس طرح تو نے میری شکل کو خوبصورتی دی ہے اسی طرح میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دے۔ اب اس دعا سے پتہ چلا کہ آپ کے اخلاق تو پہلے ہی خوبصورت تھے، مگر جب یہ عرض کرتے ہیں اللہ کے حضور تو اس کا مطلب ہے اظہار بندگی کرتے تھے، اور پھر جو کمال نصیب تھا کمال پر کمال حاصل کرنے کی التجا کرتے، پھر کمال پر کمال حاصل کرتے، پھر کمال پر کمال حاصل کرتے۔ تو با کمال لوگ وہ ہوتے ہیں جو کمال پا کر اپنا سفر روک نہیں دیتے، بلکہ کمال کے بعد بالا تر کمالات کے لیے سفر کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور جو آدمی کمال پا کے بے نیاز ہو جائے اور سمجھے کہ میں پرفیکٹ ہو گیا ہوں، میں نے پرفیکشن اچیو کر لی ہے، کمال پر پہنچ گیا ہوں، اور محنت چھوڑ دے، توجہ چھوڑ دے، تو اس کا کمال بھی گھٹتا گھٹتا نقص میں بدل جاتا ہے۔ کمال کو کمال رکھنے کے لیے بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے، ریاضت کرنی پڑتی ہے، اور کمال کے درجے بلند کرنے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام یہ دعا کرتے کہ باری تعالیٰ تو نے جس طرح میرا جسم اور چہرہ
ساری کائنات کا خوبصورت ترین چہرہ اور جسم بنایا، اس طرح میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دے۔ مطلب یہ تھا کہ میرا خلق تو نے اعلیٰ کیا، پر اعلیٰ سے اعلیٰ تر کر دے، اولا سے اولا تر کر دے، عرفہ سے عرفہ تر کر دے، اتنا اونچا لے جا جہاں تک خلق جا سکتی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام یہ دعا کرتے کہ باری تعالیٰ مجھے حسن اخلاق کی راہ پر چلا، یہ بھی دعا کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اچھے اخلاق، اچھی طبیعت، اچھی صلاحیت، اچھا مزاج، اچھے طور طریقے موجود ہوں تو بندہ بے نیاز نہ ہو، ان کی حفاظت بھی کرے اور ان کو مزید ترقی دینے کی ریاضت بھی کرے، حفاظت بھی کرے، ریاضت بھی کرے۔ اگر توجہ ہٹ گئی تو غفلت سے جو پہلا کمال تھا وہ بھی جاتا رہے گا۔ یہاں تک آپ اخلاق کا معنی سمجھ گئے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، ذہن میں رکھ لیں۔ یہاں تک آپ سمجھ گئے کہ نفس کے اندر اچھائی اور بھلائی آسانی اور سہولت کے ساتھ جاری رکھنے یا اس کے کام کرنے کے لیے جو دوام ہے اس صلاحیت کو اخلاق کہتے ہیں۔ اب دوسری بات سمجھ لیں کہ وہ جو اچھائی اور بھلائی ہو اخلاق، اس کی شرط ہے کہ اس میں اعتدال بھی ہو، شرط ہے کہ وہ اعتدال ہو۔ اگر اعتدال نہ رہے تو اچھائی اچھائی نہیں رہتی، یہ بات بڑی عام ہے۔ اعتدال نہ رہے، ماڈریشن نہ رہے، بیلنس نہ رہے تو اچھائی اچھائی نہیں رہتی۔ مثلا قوت عقل ہے، عقل، انٹلیکٹ، اگر اس میں اعتدال ہو، بندے کی عقل میں اگر اعتدال ہو تو اس کو ذہانت اور فطانت کہتے ہیں۔ کہیں گے یہ بڑا ذہین اور فطین ہے، مگر ذہین اور فطین وہ شخص ہوگا جس کی ذہانت میں اعتدال ہو، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور اس کے برعکس وہ دانا ہوگا، دانا ہونے کی شرط ہے کہ ذہانت اعتدال کے ساتھ، اور اگر اس ذہانت میں افراط آ جائے، زیادتی آ جائے تو وہ ذہانت اور فطانت نہیں رہتی، وہ مکاری اور عیاری میں بدل جاتی، وہ مکاری اور عیاری میں بدل جاتی۔ میں بہت لوگوں کو زندگی میں دیکھتا ہوں اور نظر آتا ہے کہ ان میں مکاری اور عیاری ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذہانت اور فطانت ہے۔ نہیں، اگر اعتدال پر رہے تو ذہانت اور فطانت، اگر اس میں زیادتی آ جائے، حد سے بڑھ جائے افراط کی طرف، تو بندہ عیار اور مکار بن جاتا ہے، اور اگر اس میں تفریط آ جائے، الٹ سمت کمی آ جائے، تو کمی آنے سے بندے میں حماقت اور بے وقوفی آ جاتی۔ تو دیکھا، زیادتی ہوئی تو بندہ عیار ہو گیا، کمی ہوئی تو بندہ بے وقوف ہو گیا، اور اعتدال پر عقل کی صلاحیت رہی تو فطین اور ذہین ہوا۔ اسی طرح ہر بندے کے اندر ایک صلاحیت ہے، غصہ آتا ہے، بندے کو غصہ آتا ہے۔ اگر غصہ نہ آئے تو بندہ دشمن سے لڑ ہی نہیں سکتا، بندہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا، بندہ کسی کے ساتھ سینہ سپر نہیں ہو سکتا۔ تو اگر اس کا جو غصہ ہے، قوت غضب، اگر اس میں اعتدال ہو تو وہ بہادری ہو جاتی ہے، شجاعت بن جاتی ہے۔ اگر اس میں زیادتی ہو جائے تو وہ بندے کو ظلم اور جبر کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر اس میں کمی ہو جائے تو بندے کو بزدل بنا دیتی ہے۔ نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے، پردہ میم کو اٹھا